مولانا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج کسی نے کہا کہ عباسی صاحب جی کہ عباسی صاحب نے کہا ہے کہ مولوی ہونا بڑا کاروبار ہے. میں نے کہا تو بالکل کہا میں نے کل یہ میں نے کہا اینکر ہونا بھی تو بہت بڑا کاروبار یہ بھی ہوگا. میں نے کب کہا کہ نہیں ہے, لیکن کیا اس ملک میں مولوی ہونا کاروبار نہیں ہے لوگوں کا؟ نہیں سر دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہیں, آپ بھی جانتے ہیں مولانا صاحب, میں بھی جانتا ہوں. اس بحث میں نہیں جاتے. میں اگر اپنے مہمانوں سے پوچھو جو کہ نان مولوی ہیں, شاید آپ کو میجورٹی لوگ یہ کہیں گے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے اس کو کاروبار بنا دیا, مدرسے کاروبار بن گئے ہیں. بہت سارے لوگ آپ جیسے جو ہیں وہ ہمیں تو مولوی نہیں مانتے نا. نہیں میں کیوں آپ کو, مولانا صاحب آپ کو پتا, یہ میرا فیصلہ ہی نہیں ہے. یہ فیصلہ جس نے کرنا ہے آپ کے ساتھ وہ اس کا فیصلہ ہے. میں کسی کو کافر ڈکلیئر کرنا, کسی کو یہ فیصلہ کرنا کہ کون کیا ہے کیا نہیں, سر میرا کام تو ہے ہی نہیں. یہ آخر میں جائیں گے سارے, ہاتھ میں ہمارے فیصلہ سنایا جائے گا, بھائی جان آپ ٹھیک تھے آپ غلط تھے, بس بات فیصلہ ادھر ہی ہوگا. وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کرپشن کے وہ الزامات تو لگاتے رہتے ہیں. آپ کے اوپر نہیں لگایا, مولانا صاحب پہ نہیں لگایا. یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو سوال نامہ مولانا صاحب کو دیا گیا یا کسی کو بھی دیا جائے, یہ فرض ہے سب کا اس کا جواب دینا. کبھی نہیں کہا کہ کوئی کرپٹ ہے جب تک کورٹ فیصلہ نہ کرتے. کوئی میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ مولانا صاحب کرپٹ ہے. سر یہ آپ کے خلاف یہ سارا کچھ کیوں شروع ہو گیا عطا الرحمان صاحب؟ یہ تو کاشف عباسی صاحب آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ جب بھی جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیانیہ لوگ ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں اور کچھ جمعیت علماء اسلام کا مورال بلند ہونے لگتا ہے, تو پھر اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں. اور ہم اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے ایک انتقامی ادارہ ہے اور نیب کو آج تک ہم نے تسلیم نہیں کیا ہے. اور میں نے تو اس دن ایک چینل میں کہا بھی کہ نیب کے خلاف ہم نہیں نکلیں گے. اگر ہم نکلے تو پھر جہاں سے پتھر آ رہا ہے یا اینٹ آ رہی ہے اسی کی طرف ہمارا بھی پتھر. بالکل ٹھیک ہے, لیکن مولانا صاحب دیکھیں جو ریاستی ادارہ ہوتا ہے نا, یہ کسی کی چوائس نہیں ہوتی کہ وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے. آپ اس سے اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ریاستی ادارہ آپ کو کہتا ہے کہ اپنے کاغذ لے کر آئیں, کاغذ تو آپ کو دکھانے چاہیے, دکھانے پڑیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم دکھائیں گے ہی نہیں. نہیں, وہ کاغذ دکھانے کی بات نہیں ہے نا جی. اصل تو صرف ان کو چاہیے کہ کسی طرح انتقام لیا جائے. ٹھیک. اور انتقام کے معاملے میں پھر جمعیت علماء اسلام کا کردار وہ دن کی طرح اجلا ہے جی. آج تک جمعیت علماء اسلام کی قیادت پر اس قسم کے الزامات وہ قوم نے بھی مسترد کیے ہیں اور ان اداروں نے بہت کوشش کی ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر کہیں کوئی ایسی کرپشن یا کوئی ایسے کردار میں کوئی داغ دبا ہوتا تو کیا یہ لوگ اب تک ہمیں معاف کر چکے ہوتے؟ ہم تو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیں پھر مولانا کو گرفتار کر کے دکھا دیں. تو جب ان لوگوں کے پاس کچھ ہے نہیں اور صرف الزام پہ الزام اور صرف قوم کے اندر ایک پراپیگنڈا کر کے ان کے مولانا صاحب کے کردار پر صرف کیچڑ اچالنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر لازمی اس کا جواب ہم اسی طرح دیں گے. لیکن کاغذ دکھائیں گے مولانا صاحب, یہ تو آپ مانیں گے نا, کاغذ دکھائیں گے, لیکن نہ کاغذ دکھائیں گے نہ جائیں گے. اور جن کے اشاروں پر نیب ناچ رہا ہے ہم پھر ان لوگوں کے خلاف آئیں گے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر اس ملک میں شخص جس کو پولیس بلائے, جس کو کوئی ریاستی ادارہ بلائے, وہ آگے سے جواب یہ دے کہ سر میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ کسی کے اشارے پہ میرے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں. پھر تو کوئی بھی, یہ تو طاقتور ہونے کا کی ثبوت ہے نا کہ میں نہیں جاؤں گا کسی ریاستی ادارے کے خلاف. یہ کوئی لاجیکل بات تو نہیں ہے سر. آپ اس کو جو بھی شلوار پہنانا چاہیں, لیکن میری بات واضح ہے اور میں کھل کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیب ایک انتقامی ادارہ ہے. اور اگر نیب کو اتنا شوق ہے تو پھر گرفتار کرے نا. اور نیب کو صرف آج 5 مرلے نظر آ رہے ہیں, کاغذات مولانا کے نظر آ رہے ہیں, ان کو فارن فنڈنگ کیس نظر, ان کو حلیمہ بی بی کا وہ نہیں آ رہا, ان کو جہانگیر ترین نظر نہیں آ رہا. کیا یہ صرف جمعیت علماء اسلام کے کردار کو یا اس کے خلاف پراپیگنڈا کر کے الزامات لگا کر اس طرح کے کوئی کیس ہے تو سامنے لائے نا. سر سامنے لایا ہے نا, اربوں کی پراپرٹیز ہیں, فرنٹ مین ہے, اور کیا کیس سامنے لائیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف الزام ہے. ہم تو یہی تو کہہ رہے ہیں. سر الزام ہی لگتا ہے, آپ اسی کا جواب دیتے ہیں مولانا صاحب. الزام ہی لگتا ہے, اسی کا جواب دینے کے لیے آپ جاتے ہیں نا کہ یہ ہماری پراپرٹیز نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں بھی کچھ پراپرٹیز نکلی تھی, وہ انصار آبادی صاحب نے سٹوری دی. وہ ان کے بھی علم میں ہے کہ ہم
झूठ पर एक तामीर कर रहे हैं। अच्छा, और जब झूठ पर तामीर होगी तो उसका नतीजा तो फिर यही निकलेगा, और क्या करेंगे। ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में JUIF खड़ी होगी, इसका क्या करेंगे? ये क्यों हो रहा है? क्या ये भी फौज करा रही है? नहीं, JUIF तो अपनी जगह पर खड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग ये बात और ये गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे लिए ये तशवीशनाक नहीं है। हमारे लिए जो तशवीशनाक बात है वो हजरत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब का वो बयान है जिसमें वो कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तूर और मंशूर के खिलाफ है। उनके बुनियादी अगराज और मकासद से बगावत की बातें की है उन्होंने, तो उस पर हम दुखी भी हैं, और हम जमात से भी कहेंगे जब भी कभी मौका आया कि जब एक शख्स। तो आप ये कह रहे हैं कि मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, इस्माइल बुलेदी, सादिक नूरज़ई, मौलाना गुल नसीब, शुजा मुल्क, ये सब गलत हैं, से मौलाना साहब ठीक है? नहीं, हम ये कहते हैं कि जो गुफ्तगू शुजा मुल्क साहब ने की है या मौलाना गुल नसीब खान साहब ने की है, इन लोगों ने हमें बताया था कि जमात जो एक नज़म का नाम है, हमेशा जमात के इदारों में गुफ्तगू होनी चाहिए, और इदारों के ये लोग मेंबर हैं, तो फिर वहाँ क्यों ये गुफ्तगू नहीं करते? स्टेज पर आकर गुफ्तगू करना क्या ये नज़म का तकाजा है? अगर ये नज़म का तकाजा नहीं है तो फिर इनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये किया क्यों है? आपको कोई, आपकी क्या समझ है कि मौलाना गुल नसीब, मौलाना शुजाउल मुल्क क्यों बोल रहे हैं आके स्टेज पर? ये तो मैं सवाल उनसे भी करना चाहता हूँ कि वजह क्या है। क्या ये सूबाई उमूमी के मेंबर नहीं है? क्या ये मरकजी उमूमी के मेंबर नहीं है? क्या वो हमारे जनरल काउंसिल के मेंबर नहीं है? अभी चंद दिन, एक हफ्ता पहले हजरत मौलाना गुल नसीब खान साहब ने मुझे बुलाया कि आप दीर आए, एक साथी जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत इख्तियार करना चाहता है और आप आएंगे तो हम उसका जलसा कराएंगे। तो अब एक तरफ तो जमात के अंदर लोगों को लाया जाता है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जाकर वहाँ जमीयत उलमा इस्लाम के उस नज़म के खिलाफ जलसे आम में गुफ्तगू की जाती है। मेरे ख्याल में हजरत मौलाना गुल नसीब खान साहब या हजरत मौलाना मोहम्मद खान शेरानी साहब या मौलाना शुजाउल मुल्क साहब, ये हज़ारात जमात के नज़म को भी जानते हैं, जमात के इदारों को भी जानते हैं। वो यही कह रहे हैं आप कि जमात का नज़म ही खराब हो गया है, पैसे वाले आ गए हैं, चीजें पैसे वालों को दी जा रही है। और ये इस वक्त कहा जा रहा है जिस वक्त मौलाना साहब के खिलाफ हुकूमत ने भी फैसला कर लिया कि मौलाना साहब के खिलाफ एक पूरा ब्रिगेड बाहर निकलेगा। तो ये तो उस वक्त आए हैं जब हजरत मौलाना गुल नसीब खान साहब या सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अमीर थे या जनरल सेक्रेटरी थे, उस वक्त ये लोग जमात में आए हैं। मैं तो नहीं लाया, सलाह महमूद आज का सेनेटर तो नहीं है। तो ये इनसे सवाल बनता है कि इनके होते हुए ये लोग कैसे आए हैं।